دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ ہے اور یہ تیسرے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 18 تاریخ نہیں، یہ نصیبوں کو پلٹنے والا دن ہے۔ اور جو آج عمل آپ کو دے کے جا رہا ہوں یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت اور رب کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، کیونکہ آج آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کا یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس وظیفے کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار یا حی یا قیوم کا عمل پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس کی ایک خاص ترتیب ہے۔ یا حی یا قیوم کے ساتھ آپ نے اور بھی اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، اور جب اس عمل اور وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کی ذات آپ پر کتنی نظر کرم اور نظر رحمت فرماتی ہے، کیونکہ آپ نے یا حی یا قیوم کے ساتھ یا وہاب اور یا رزاق کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، رزق کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ آج جتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، جتنی مشکلات کا آپ لوگ شکار ہو، بس آج اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے، بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ کے وہ مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو عقل اور وہم و فراست سے ہمیں ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں کہ اگر آج آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق، دیکھیں یا وہاب یا رزاق کے معنی کیا ہیں؟ یہ بہت زیادہ دینے والے اور یہ روزی دینے والے۔ اور یا حی یا قیوم کے کیا معنی ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہمیشہ قائم رہنے والے، ہمیشہ جاوید رہنے والے۔ اللہ والوں، یہ وہ اسماء اعظم ہیں جن کو صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اور نبی پاک نے ان کو بھی ترغیب دلائی کہ یہ صحابہ تم لوگ اللہ رب العالمین کو یا حی یا قیوم سے پکارو، کیونکہ یہ وہ اسماء اعظم ہیں جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب اگر راضی ہو جائے تو ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، رب کو راضی کر لو۔ اگر آج اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو تو دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یقین کرو پریشانیوں میں گھر جاؤ گے۔ اگر پریشانیوں سے نکلنا ہے، آسانیوں کی طرف بڑھنا ہے، تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ لوگ یا حی یا قیوم اور یا وہاب یا رزاق کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت مکمل ہوگی۔ آپ لوگ اگر پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی مل جائے گی، آپ لوگوں کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔ اگر پسند کی نوکری بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیں گے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو آپ کی قسمت سے، آپ کی زندگی سے نکال دیا جائے گا، اور اللہ والوں ایسی پرسکون زندگی ملے گی جس میں عزت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ آ جائے اور یہ تیسرے ہفتے کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو وہ عمل بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم ہوگی، نظر رحمت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو بے شمار کی مال و دولت اور بے شمار کے رزق سے نوازیں گے،
اس لیے آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ گھر کے اندر پڑھیں، کیونکہ گھر کے اندر پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ گھر میں پڑھنے کا لازمی اہتمام کریں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ دیکھیں اگلا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ کوئی عام مہینہ نہیں، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی معرفت اور نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو لازمی اس عمل اس وظیفے کو پڑھو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور اس چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ بہترین وظیفے آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اب اللہ والوں پہلے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگ ہر ویڈیو میں دعا اسی لیے کرتے ہیں کہ رب کو راضی کیا جائے، اور انشاءاللہ کوشش یہی کی جاتی ہے زندگی میں کہ ہم سے رب راضی ہو جائے۔ تو آئیں ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 18 تاریخ اور تیسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔
میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، لیکن پریشان ہر بندہ ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی سوچتا ہے کہ یار مجھے کوئی آسانیوں والا رستہ مل جائے، مجھے کوئی خیر والا رستہ مل جائے۔ تو اللہ والو یہ رستہ خیر والا ہے جو آج ماہ شعبان کی 18 تاریخ کو اور تیسرے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانے لے لیں اور ایک گلاس پانی لے لیں۔ پانی لینا ضروری ہے اور چاول کے دانے لینا بھی ضروری ہے۔ پانی آپ لوگ پیئیں گے، اور پیئیں گے کیوں آپ لوگ پانی کو؟ کیونکہ اس کے اندر جو آپ لوگ نورانی وظیفہ روحانی ابھی پڑھیں گے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس پر دم کریں گے، اور اس پانی کو جب آپ لوگ پی جائیں گے تو آپ کے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے یا نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ والوں وظیفے کو پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے اور پینا ہے ضرور آپ لوگوں نے۔ پانی تو دیکھیں آپ کو نارملی ہر جگہ سے مل جائے گا، نہیں ملے تو 10-20 روپے کی پانی کی بوتل خرید لینا، لیکن وظیفہ پانی پہ ضرور کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کے اندر کون سی بیماریاں پل رہی ہیں۔ اور آج کل آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں کہ الامان الحفیظ، تو لہٰذا اور جو آپ لوگ صدقے کے لیے دیں گے چاول کے دانے صاف ستھرے لیجئے گا، بے شک ٹوٹا چاول ہو، حرج والی بات نہیں۔ دیکھیے صدقہ کرنا مقصود ہے، چاول ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس لیے چاول یا چینی کا عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ویسے آپ لوگ پیسے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوحے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے
اس सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाज़ों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के दो सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है। तो रब की जात फरमाती है, अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आज़म है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़्ज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़्ज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़्ज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाज़ों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाज़ों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाज़ों की बात हो रही है। तो खुद सोचें, जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों, तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ़ें बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब पानी के गिलास पे दम करें और उस पानी को पी जाएं, और साथ ही साथ जो चीनी वगैरह रखी है आपने सदके के लिए उस पर भी दम करें और उसको सदका कर दीजिएगा। चावल हो तो उबाल के, अगर ऊपर पकाकर चावलों को रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अफजल है। तो कोशिश यही करें कि अफजल अमल किया जाए। अब अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। आज माह शाबान की 18 तारीख है, बहुत ही खास तारीख है, तकदीरों को पलटने वाला दिन है। अहले इल्म फरमाते हैं ये सिर्फ 18 तारीख नहीं है शाबान की, ये तकदीरों को पलटने वाला वक्त है। तो चाहते हो कि पूरे साल की कामयाबियां और रिस्क मिले तो फिर लाजमी इस वजीफे को पढ़े, इस अमल को पढ़े और रब से दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तीसरा हफ्ता आपके लिए खैर वाला बना देगा। नागानी आफात और बलिया से भी आपकी हिफाजत होगी। बस दुआ अच्छे अंदाज में मांगे, लंबी दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब काम नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।